تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعد تو بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی خاص توفیق سے ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ملا ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے اپنی توفیق سے ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کی رحمتیں، برکتیں اور بخششیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور ہمیں اس مہینے سے جب تو رخصت کرے تو ناکام و نامراد نہ ہو۔ موقع کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان اور صبر۔ ماہ رمضان جس کا روزہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض کیا ہے، اور صبر جو ہماری زندگی کی کامیابی کی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے کہ بغیر صبر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ غور کریں گے قرآن و سنت کی آیات میں، اللہ کے وسلم کی احادیث میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، بہت گہرا ربط ہے دونوں کا ایک دوسرے سے۔ بلکہ ماہ رمضان جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے، وہیں نمایاں طور پر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ صبر پیدا ہو، ہم صابر ہوں، صبر کرنے والے بنے، اس کی بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور صبر کتنا ضروری ہے ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے، اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر واضح کر دیا ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، الا الذین، پھر آگے استثناء کر کے اللہ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو الگ کر دیا ہے جن کے اندر چار صفات، چار خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ چار کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ خسارے گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے خسارے اور ناکامی سے جن لوگوں کو نکالا ہے، جسے مستثنیٰ کیا ہے، ان کے اندر جو چار کوالٹی، چار صفات جو اللہ رب العالمین فرمائی ہے، اس کے اندر صبر بھی شامل ہے۔ اور صبر یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں مدد دلاتا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بنا ہم کوئی بھی نیک کام انجام نہیں دے سکتے، کسی بھی برائی سے نہیں بچ سکتے، کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور ساتھ ہی بھی فرما دیا کہ معمولی نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اہم نہیں۔ وہ کون ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خاشعین کے لیے، اللہ رب العالمین سے جو ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تیاری کرتے ہیں، جن کی زندگی اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق گزرتی ہے، ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں تمام نیکیوں کو کمانے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو وہیں صبر کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ماحول عطا فرما دیا ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق گزاریں تو ہمیں ایک صابر بندہ بن کر نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان جس کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اس کا مقصد کیا بتلایا؟
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور یہی فائدہ ہمیں صبر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہمیں صبر کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ پر سورہ بقرہ ہی کے اندر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، اور آپ نے اسے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، آپ نے صبر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ نے اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ تقوی کے قریب، یہ تقوی کے قریب ہے، یعنی آپ متقیوں میں آپ کا شمار ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دیکھیں کس طرح سے مواصلت پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ غور کریں تو روزے اور صبر کے معنی میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی ہے رک جانا، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے، ہم بستری سے اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹے کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے، یہ صوم کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا، یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ اس کا جواب بچہ دے گا، اس لیے انہیں حکم دیا کہ تم بات نہیں کرو گے، تم بات کرنے سے رک جاؤ گے۔ تو جب فرمایا کہ جب قوم والے پوچھے تو انہیں جواب دو کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، رک جانے کی نظر مانی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو اس طرح سے رک جانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی صبر کے معنی کے اندر بھی رک جانا پایا جاتا ہے۔ صبر کے معنی بھی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اللہ سے شکوہ شکایت سے روک کے رکھنا، اللہ کی عبادتوں پر روک کے رکھنا، اور لوگ جو تکلیف پہنچائے ان سے بدلہ لینے پر انہیں ان کے ساتھ الجھنے سے روکنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بھلے وہ غریب ہیں، نادار ہیں۔ دیکھیں ایک انسان جب بہت اونچے عہدے پر، بہت اونچے پوسٹ پر ہو جاتا ہے تو چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے میں اسے کراہیت محسوس ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں، چاہے بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے چھوٹے ہیں، دنیاوی اعتبار سے غلام ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، کچلے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے پاس سے انہیں ہٹائیں، آپ ان کے پاس سے ہٹیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے مقابلے میں حکم دیا کہ نہیں، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں اور امید کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے صبر کا لفظ استعمال کیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ تو صبر کے اندر بھی رکنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے روزے کے اندر اور صبر کے اندر بہت مماثلت، بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی فضیلتیں، دونوں کی تعلیمات، دونوں کی غرض و غایت آپ دیکھیں گے تو بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کی فضیلت میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم بار بار یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، جمعہ کی نماز اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے بیچ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔
تو رمضان کے روزے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یصیبہ اذى، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شوکۃ، چاہے ایک کانٹا ہی چبھتا ہے، فما فوقھا، یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بہا سیئاتہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وحطت عنہ ذنوبہ، اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اس سے جھاڑ دیتا ہے. کیسے؟ کما تحط الشجرۃ ورقھا، جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے. پتجھڑ کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے درخت کے پتے لگاتار جھڑتے رہتے ہیں، تھوڑا سا انہیں پکڑ کے ہلایا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ پتے نیچے گرتے ہیں. ایسے ہی ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے روزے کی فضیلت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص کیا ہے کہ انہیں باب الریان سے داخل کرے گا. اور اسی طرح سے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد عطا بن رباح سے کہا، جو تابعی ہے، مکہ کے اندر سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. کہا دیکھو وہ کالی عورت جو ہے وہ جنتی، اور جنتی کیوں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کے بارے میں جنتی ہونا جہنمی ہونا یہ حکم دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں لگا سکتا ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین جس کے بارے میں فیصلہ کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو جائے، جس کے بارے میں بشارت مل جائے، وہی انسان کے بارے میں گارنٹی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جنتی، ورنہ ان کے بعد پھر اور کوئی اپنی طرف سے کسی کو فکس نہیں کر سکتا ہے، چاہے ان کی نظر میں کتنا ہی نیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت جنتی ہے. کیوں جنتی ہے، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اس وقت موجود تھا جب یہ عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یعنی ایک بیماری میں مبتلا ہوں، میں مجھے ایک مرض ہے، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے جسے ہم فیٹ کہتے ہیں تو میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں. تو اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تمہاری بیماری سے تمہیں شفا دے دے، اور اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے. اب دیکھیں دنیا کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بیماری کیوں ڈالی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مبتلا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ نوازنا چاہتا ہے، تو اگر ہمیں اس پر صبر کرنا آ جائے اور جو ہمیں صبر کرنا اس پر آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر تو اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے. جنت کے لیے تو ہر انسان ہر طرح سے قربانی دیتا ہے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے. ہاں بس اللہ سے آپ اتنی دعا کریں کہ جب میں بے ہوش ہو کر گروں تو میری سطر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہوں. دیکھیں ایک مسلمان کے اندر یہ غیرت ہوتی، ایک مسلمان عورت کے اندر یہ شرم و حیا ہوتی، اس کا یہ زیور ہوتا ہے. ایسی ماں اور بہنوں کو اس سے سبق لینا چاہیے جو پورے ہوش و حواس میں ہو کر بھی اپنے سطر کو کھولتی اور بے پردہ ہو کر گھومتی، جن کے اندر سے ایمانی اور اسلامی غیرت مٹ چکی ہے. اس نیک عورت سے، اس خاتون سے، اس صحابیہ سے درس لینا چاہیے کہ عورت کو اتنی غیرت ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ حالانکہ کالی ہے، بدصورت ہے، لیکن وہ بیماری میں مبتلا ہے، پھر بھی چاہتی نہیں ہے کہ حالت بیماری میں بھی، حالت بے ہوشی میں بھی میرا سطر کھلے اور کوئی کسی کی نظر پڑے. اور یہ ہوش و حواس میں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، زیب و زینت کا اظہار کر کے لوگوں سامنے چلتی ہیں. بلکہ آج دیکھیں میڈیا کے دور میں کس طرح سے اپنے بدن کی نمائش کرتی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.
تو انہوں نے کہا کہ رسول یہ دعا کر دیجیے کہ میری بیماری اللہ تعالیٰ باقی رہے، لیکن میں بیماری کے حالت جب گروں تو میری سطر نہ کھلا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اس کے بعد وہ بے ہوش ہوتی تو سطر نہیں کھلتی تھی۔ تو انہوں نے اس بیماری پر صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کو اختیار کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں جنتی ہو گئی۔ تو اس طرح سے جو آدمی دنیا کے اندر کسی بیماری پر، کسی مصیبت پر اللہ رب العالمین کی تقدیر سمجھتے اس پر صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک اللہ نے مجھے ایسے ہی بنایا ہے، ٹھیک اللہ رب العالمین نے یہی مجھے دیا ہے، میں جائز کوششیں کرتا ہوں پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، میں ہر کسی کے سامنے اپنا رونا نہیں روؤں گا، میں صبر کروں گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے، اس کے لیے جنت کی وجہ سے خوشخبری ہے، بشارت۔ بلکہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے دیکھیں اور کس چیز میں موثر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے روزے اور صبر کے اندر روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بدلہ عطا فرمائے گا، اور کتنا دے گا اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی، بے حساب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بس اتنا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا، بس یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خوش کر دے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ پورے دن کا روزہ رکھ کر کے شام میں افطاری کرتا ہے تو اس وقت اسے خوشی لاحق ہوتی، یعنی جس طرح سے ہمارا تصور کریں کہ ایک انسان کوئی سفر کرتا ہے، ایک انسان کوئی کام اپنے سر پہ لیتا ہے، کوئی مہم پہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس مہم کو سر کر کے جب منزل میں پہنچتا ہے تو کیا خوشی اسے ملتی، اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ایک انسان نے ایک بنیاد ڈالی، ایک بلڈنگ کھڑی کی، اور کھڑی کرتے کرتے اس نے 60-70 منزلے کی بلڈنگ کھڑی کر دی، اور اس کے بعد وہ نظر ڈالتا ہے تو اسے کیا خوشی لاحق ہوتی ہے، اس کی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو انسان اپنی زندگی کے کوئی بڑے مقصد کو پورا کرتا ہوگا اس کو کیا خوشی لاحق ہوتی ہوگی، یہ وہی انسان جانتا ہے تو اس کا رب جانتا ہے۔ تو جب ایک روزے دار روزہ رکھ کر کے شام میں افطاری کرتا ہے تو اس وقت اسے خوشی لاحق ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ اسے نوازتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہوتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہوتا ہے، اس کی جو عبادتیں ہوئی اس کو قبول کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے۔ دوسری خوشی اس وقت ہوگی اذا لقی ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اذا لقی ربہ فرح بصومہ، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت اپنے روزے کی وجہ سے جو اسے ملے گا وہ خوش ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر میں نے روزہ رکھا تھا، اللہ رب العالمین آج اپنے ہاتھوں سے بدلہ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ابن آدم سے تمام اعمال کو مقرر کر دیا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، سوائے روزے کے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، کیونکہ وہ خاص میرے لیے، میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اس کا بدلہ دے گا اور اتنا دے گا کہ فرح بصومہ، بندہ اس روزے کی کے بدلے سے خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح سے صبر کے تعلق سے بھی خوشخبری ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان، آپ کو کسی نے غصہ دلایا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو غصہ آیا اور آپ اپنا غصہ اتارنے پر قادر ہیں، آپ چاہیں تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا خوشخبری سنائی ہے؟ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کھڑا کرے گا اور کہے گا جنت کے حوروں میں سے جس کو چاہے پہلے منتخب کر لے، اس کو اختیار دے دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشی کا موقع ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف سے اختیار دے گا اور کہے گا جس کو چاہے پہلے پسند کر لے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے اس کی فضیلت میں موثرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ فکس کر دیا ہے، باب الریان، کہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک گھر رکھا ہے جس کا نام بیت الحمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی کسی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کے بچے کو تم نے لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پھر اس بندے نے کیا کیا، اس بندے کا ریئیکشن کیا تھا، اس نے کیا مظاہرہ کیا، شکوہ شکایت کیا، اللہ سے روٹھ گیا، جزا فضا کیا، یا کیا کیا اس نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ کی حمد کی اور انا للہ پڑھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے صبر کرنے والے کو اس طرح سے بیت الحمد کے نام سے ایک محل دیتا ہے، جیسے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے باب الریان سے داخل فرمائے گا. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی حدیث سنی کہ روزہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان یا یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے، اور نہ صرف سفارش کریں گے بلکہ ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی کی جائے گی. روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو دنیا کے اندر کھانے پینے سے اپنی شہوت سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے رات میں نیند سے روکے رکھا، یہ رات میں قیام کرتا تھا قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. فیشفعان، تو دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. ایسے ہی جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں تو قیامت دن ان کو بھی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے تھے، نسائی کی روایت ہے جس کے راوی قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا اس سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ سے اتنی محبت کرے، یعنی میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. یہ اپنی محبت کو جتانے کا ایک انداز تھا کہ میں اپنے اس بچے سے انتہائی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اتنی محبت کرے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی آنا جانا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات؟ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے جو بچے کے ساتھ آتا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، دیکھا تو غمگین بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات خوش نہیں کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں جاؤ، جنت میں جاؤ، تو تمہارا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا تمہارا استقبال کر رہا ہو، تمہارا بچہ جنت کے دروازے تمہیں پکار رہا ہو کہ ابو ادھر سے آؤ؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے اس محبوب بچے کو اللہ رب العالمین نے اگر دنیا کے اندر لے لیا ہے، اگر آپ یہاں صبر کریں گے تو قیامت کے لیے یہ بچہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کرے گا. تو اس طرح سے صبر کے مظاہرے پر بھی اللہ رب العالمین آپ کے لیے سفارشی پیدا کر دیتا ہے. ایسے ہی روزے کے تعلق سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں. ابو امامہ واحد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے نفع پہنچائے، یا مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، یا ایک روایت کے اندر کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس پر میں پابندی سے عمل کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم، تم کثرت سے روزے رکھو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس کے جیسی کوئی عبادت نہیں، یہ بے مثال عبادت. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے صبر سے بہتر کوئی عطیہ، صبر سے زیادہ کشادہ کوئی عطیہ اسے عطا نہیں کیا گیا ہے. سب سے بہترین چیز صبر عطا کی گئی ہے. ہوا یہ تھا کہ کچھ انصار ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا، آپ نے انہیں دیا، مال دیا، پھر انہوں نے مانگا، پھر دیا، پھر انہوں نے مانگا، پھر آپ نے دیا، تو آپ کا مال یہاں تک کہ ختم ہو گیا. تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو جو بچنا چاہے سوال سے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، جو صبر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے. اور یاد رکھو صبر سے بہتر اور سب سے زیادہ وسیع اور کشادہ اللہ نے کسی کو کوئی عطیہ نہیں دیا ہے. یعنی جس کو صبر کرنے کی توفیق مل جائے تو اس کو سمجھ لیجیے دنیا کی سب سے بہترین چیز بہتر گفٹ سے مل گیا ہے. جس طرح سے روزہ بے مثال عبادت ہے، ایسے صبر بھی سب سے بہترین عطیہ ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح سے اب آئیے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ صبر، یہ روزہ ہمارے اور آپ کی صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کی تربیت کرتا ہے. ایک تو صبح سے لے کر شام تک
کھانے پینے سے جو کہ حلال چیزیں ہماری ضرورت ہے، ہماری خواہش ہے کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو آٹومیٹک اس کا ہاتھ بڑھتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، لیکن انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بھی صبر کی تربیت کہ انسان اپنے اندر زیادہ سے زیادہ صبر پیدا کرے، اور سامنے کھانا موجود ہے، سامنے پانی موجود ہے، اس کی شادی شدہ اس کے حلال بیوی موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اور یہ عظیم صبر، حلال چیز اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ کر اس نے صبر کیا ہے، تو یہ کیسے اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ حرام چیزوں میں اپنے آپ کو واقع کر لے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ جہاں تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، ایسے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ صبر یہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں جو بھی اچھائی برائی لکھی ہے آپ اس پر راضی اور خوش رہیں، جزا فضا شکوہ شکایت نہ کریں، یہ بھی صبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یعنی آپ کو یہ صبر کی تربیت کرتا ہے، آپ کو برائیوں سے روکنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو تم میں سے جب کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بےہودہ گوئی نہ کرے، وہ شور پکار نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا گالی گلوج نہ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی خود ہو کر اس سے لڑنے آئے، کوئی آدمی خود ہو کر اس کو گالی گلوج کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو صرف اتنا جواب دے دے کہ میں روزے دار ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزے نے میرے ہاتھ پیر روک کے رکھے ہیں، روزے نے میری زبان کو روک کے رکھا ہے، روزے نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے کہ میں آپ کی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہ دوں۔ اور یہ جسے حاصل ہو جائے یہ بہت بڑے نصیبے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اسی صبر کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ کے ساتھ جب کوئی برا معاملہ کرے تو آپ اس کا جواب اچھائی سے دیجیے، برائی کو بھلائی سے دفاع کیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اندر یہ خوبی جب آ جائے گی تو آپ کے اور اس کے جس کے درمیان آپ کی دشمنی ہے، دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی، دلی دوستی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس طرح کی خوبیوں کو صفات کے مالک بن گئے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کا معاملہ کیا اور آپ نے اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا، آپ نے اس کی گالی کا جواب دعا سے دیا، آپ کو کسی نے محروم کیا اور آپ نے اسے عطا کیا، اس طرح سے اگر آپ نے کر لیا اور یہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں کہ آپ کو دشمنی باقی نہیں رہے گی بلکہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی سے نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہی کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے، یہ صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بہت بڑے نصیبے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو صبر مل جائے تو بہت بڑے نصیبے والا ہے، بہت بڑی قسمت والا ہے وہ۔ اور یہ روزہ ہمارے آپ کے لیے صبر کی تربیت کا ماہ رمضان بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے، یہ قدم قدم پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، ایک فرشتہ پکار رہا ہے اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو۔ آپ کے روزے کے اصول اور اس کے ضابطے میں چیز بیان فرما دی گئی ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور کوئی آپ سے بےہودگی کرتا ہے، کوئی گالی گلوج کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ یہی کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس طرح سے آدمی اپنے اندر گویا کہ صبر کا مادہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس صبر کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، بس اکیلے اپنے میں رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اپنا بس کٹے رہتے ہیں، اپنے میں ہے، اپنی زندگی میں خوش مگن ہے۔ اللہ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ویصبر علی آذاہم، اور ان کی طرف جو تکلیفیں پہنچتی ہے اس پر صبر کر لیتا ہے، خیر
اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ اس مومن سے زیادہ بڑا صبر کا مستحق ہے جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی طرف سے اگر تکلیف ہمیں پہنچے تو ضروری نہیں کہ ہم ہر کسی کی تکلیف کا تکلیف سے جواب دیں، کیونکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دیں، یا اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنا کہ آپ کو سامنے والے نے تکلیف پہنچائی۔ یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ کو بدلہ لینے کے لیے بھی منع کر دیا گیا کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ آپ کے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کی جا رہی ہے، آپ کو صابر بنایا جا رہا ہے۔ تو ماہ رمضان اس طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے صبر کی تربیت کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنے والے بنیں۔ اور یاد رکھیں، علماء نے کہا ہے کہ ایمان جو ہے یہ 2 حصے میں، ایک صبر میں اور ایک شکر میں، جیسا کہ اللہ رسول کی حدیث ہے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں بھی ثواب پاتا ہے، جب اسے خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے۔ تو مومن ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر۔ تو اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں تو گویا کہ آدھا ایمان تو ہمارا مکمل ہو گیا، اور ایک طرف کا پہلو ہم نے مکمل کر لیا، اور یہ روزہ اللہ رب العالمین کے شکر کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی غنیمت ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قرآن کے نزول سے خصوصیت دی ہے، صرف اس کے روزے کو ہمارے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، لیکن تمام انتظامات، تمام فضیلتیں، تمام اہتمام جو اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں آپ کو بتلائے ہیں، جو صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے جو اہتمام کیا ہے، چاہے وہ دن کا روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قیام رمضان ہو، تراویح ہو، یا اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ بات چیت کا اور ان کے تکلیفوں پر صبر کر کے انہیں جواب نہ دینے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں، یا لوگوں کو افطاری کرانے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان صرف کسی ایک نیکی کے لیے نہیں بلکہ تمام نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اب اس مہینے سے اگر کوئی محروم ہو جائے اور اپنے اندر ایمان والوں کی مومنانہ صفات و خصوصیت پیدا نہ کر سکے تو اس سے بہتر موقع اسے کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ناکام و نامراد ہو، خائب و خاسر ہو جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، یہ مہینہ ایسے اس سے گزر جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو یوں ہی نہ گزاریں بلکہ خصوصی طور پر خاص اہتمام کرتے ہوئے، جیسے اس مہینے کا ہمارے لیے اہتمام کیا گیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر کے اور اہتمام کرتے سے گزاریں تاکہ پورے کے پورے ثمرات ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اس بابرکت مہینے کا استقبال کرنے والا، اس بابرکت مہینے سے مستفید ہونے والا اور اس کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں اور دیگر نیکیاں سمیٹنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں استغفار کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنائے، ہمیں برائیوں سے دور اور کنارہ کش رہنے کی اور نفرت کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرمائے، ہمیں تبدیل فرما دے۔ رب العالمین یہ مہینہ گزار کر ہم نکلے تو ہماری زندگیاں بدل چکی ہوں اور لگے کہ ہم ایک بابرکت مہینے سے گزر کر ایک خاص تربیت گاہ سے نکل کر آئے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على